بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز 16ویں پارے سے حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہم السلام کا سفر ہے۔ دوران سفر مختلف احوال پیش آئے، پھر سفر کرتے کرتے ایک بستی پر پہنچے اور وہاں بستی والے بڑے بے مروت نکلے۔ آنے والے مہمانوں کا کوئی خیال نہ رکھا، واپس لوٹے۔ گرتی دیوار تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس دیوار کو ٹھیک کرنا ہے، کھڑا کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ پھر بول پڑے، اتنے بے مروت، احسان کرنا ہی تھا، کسی اچھے لوگوں سے کر لیتے، ان سے کچھ مزدوری ہی لے لیتے، سفر کا توشہ ہو جاتا۔ حضرت خضر فرمانے لگے، اب ہماری تمہاری راستے الگ ہے۔ ہاں، ہم تمہیں یہ بھی بتا دیتے ہیں کشتی کیوں توڑی۔ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا، جو کشتی سلامت ہوتی وہ اسے ظلماً چھین لیا کرتا تھا۔ میں نے اسے عیبدار بنا دیا تاکہ کشتی والی کی مزدوری چلتی رہے۔ جہاں تک بچے کا قتل ہے، مار دینا ہے، وہ بڑا ہو کر بڑا نافرمان ہونے والا تھا، اپنے ماں باپ کے ایمان کے لیے بھی خطرہ تھا۔ اللہ نے اس ماں باپ پر رحم کیا، اس کی جان گئی، ماں باپ کا ایمان بچا، آئندہ اللہ انہیں نیک اولاد نصیب فرما دیں گے۔ دنیا میں کسی باپ کو لیے یہ اختیار نہیں اور کسی عدالت کے لیے یہ جائز نہیں، بچہ ایمان کے لیے خطرہ بننے والا ہو اسے قتل کر دو، یہ اجازت نہیں ہے۔ لیکن قرآن نے یہ واقعہ ذکر فرمایا ہے، آنے والی امت کو، انسانیت کو سبق دیا، ایمان کی قدر و قیمت کا کچھ اندازہ ہو، ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے کہ ایک پیغمبر سے یہ خدمت لی گئی، ایمان کے لیے خطرہ بننے والا تھا۔ اور تیسری بات، دیوار گرتی کو سہارا دے دیا، اسے کھڑا کر دیا۔ وجہ یہ بنی، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، گر جاتی خزانہ ضائع ہو جاتا۔ ابھی وہ چھوٹے اور بچے تھے، بڑے ہوں گے اپنا خزانہ خود نکال لیں گے۔ اللہ میاں نے ان پیغمبروں سے یہ دیوار کی خدمت کیوں لی، بتایا کہ ان کے ماں باپ بڑے نیک تھے، ماں باپ بڑے نیک تھے۔ ماں باپ کی نیکی، اس کی برکتیں اولادوں تک رہتی ہیں۔ میرے عزیزو، ہم اپنے بچوں کا معاش کی بڑی فکر کرتے ہیں، مناسب اور اعتدال کے ساتھ فکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے بچوں کی سنورنے کی سب سے بڑی چیز یہ ہے ماں باپ کا نیک ہونا، ماں باپ کا نیک ہونا۔ پھر اللہ پیغمبروں کے ذریعے دیکھو نا، ان بچوں کی خدمت، ان کے خزانوں کی، معاش کی حفاظت فرما رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، اللہ کہتے ہیں اللہ اللہ، جب اللہ راضی ہوتے ہیں نا، اللہ برکت دیتے ہیں اور اس برکت کا اثر 7 پشتوں تک جاتا ہے، اس برکت کا اثر 7 پشتوں تک جاتا ہے۔ تو یہ حکمت تھی ان دونوں حضرات کے سفر میں۔ پھر بادشاہ ذوالقرنین کا تذکرہ فرمایا۔ یہ ایک بادشاہ تھا جسے اللہ نے مادی وسائل بھی خوب دیے تھے، لیکن روحانی اور ایمانی دولت بھی خوب دی تھی، روحانی اور ایمانی دولت بھی خوب دی تھی۔ وہ فتوحات کا اس کا سلسلہ بہت وسیع تھا۔ ایک طرف مشرق کے کنارے پہنچے فتح کرتے کرتے، دوسری طرف مغرب کے کنارے پہنچے، فتوحات کا سلسلہ۔ انہی فتوحات کے سلسلے میں ان کا سفر ایک ایسی قوم سے ہوا جو پہاڑوں میں رہتی تھی، لیکن ہمیشہ ایک وحشی قوم کے ظلم کا نشانہ بنی ہوئی تھی، اور وہ وحشی قوم یاجوج ماجوج کی تھی۔ انہوں نے اس بادشاہ سے درخواست کی، ان سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ انہوں نے ایک دیوار کھڑی کی، ایسی آئینی دیوار کھڑی ہے وہ قیامت تک رہے گی، اور جب قیامت قریب آئے گی وہ دیوار ٹوٹے گی اور وہ وحشی قوم یاجوج ماجوج پھر شہروں کی طرف آ کر دنیا میں فساد برپا کرے گی۔ تو یہ اللہ کا نیک بندہ بادشاہ تھا جس کے پاس دنیاوی وسائل بھی تھے اور ساتھ ساتھ ایمان اور روح
روحانی طاقت بھی موجود تھی۔ آج دنیا میں مادہ پرست کو ایمان سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، اور وہ مادیت ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور مادی دنیا کا سب سے بڑا علامہ دار آج کا مغرب ہے، جس کا معبود ہی وہی ہے کہ مادیت ہے اور مادی وسائل ہیں تو زندگی ہے اور کامیابی ہے اور حفاظت ہے اور نجات ہے، اگر نہیں ہے تو پھر انسان نہ زندہ رہ سکتا ہے نہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور اس مادیت کا سب سے بڑا علمبردار دجال ہوگا، دجال ہوگا۔ وہ مادیت کی اتنی بلندیوں پر اور ترقی پر ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کا ایمان اس مادیت کو سامنے رکھنے کی وجہ سے ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ کہے گا کہ اگر میری مانتے ہو تو بچ جاؤ گے، جنت کا منظر نامہ دکھائے گا، ایسی خوشنما زندگی دکھائے گا، اور اگر انکار کرتے ہو تو پھر تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ آج بھی پورا مغرب اس کے لیے دجالی فضا کی زمین ہموار کر رہا ہے، اور مادیت ایک معبود کا درجہ رکھتا ہے۔ آج دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے مادہ پرستی، مادہ پرستی کے اسباب و وسائل پر ایسا اعتقاد ہے، ایسا یقین ہے، ایسا ایمان ہے کہ جیسے اس دنیا میں اللہ کا تو کچھ کرنے کا ہے ہی نہیں، جیسے اس دنیا میں اللہ کا تو کچھ کرنے کا ہے ہی نہیں، مادیت سے دنیا کا سارا نظام چل رہا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی شکل میں عرض کر رہا ہوں دجال ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو نیکی اور ایمان کی بنیاد پر کامیاب ہوں گے، اور وہ لوگ جو بظاہر نافرمانی کر رہے لیکن شیطان نے ان کے اس نافرمانی کو بھی ان کے نظروں میں بڑا خوشنما کر دکھایا ہے، وہ بڑے اس پر مطمئن ہیں۔ پھر اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی تعریف لامحدود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ہے۔ آپ ہیں تو بشر لیکن آپ کی شان ہے، اللہ آپ کی طرف وحی بھیجتے ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کے سر پر رسالت کا تاج ہے، آپ کی عظمت اور شان کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ مریم ہے، اور اس کی ابتدا میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے۔ دعا میں مقصود سے پہلے 3 باتوں کا ذکر کرتے ہیں، مقصود سے پہلے 3 باتوں کا ذکر کرتے ہیں، پھر اپنا مقصود اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہتے ہیں دعا میں، اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، موسم نہیں ہے اولاد کا۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں میں آپ سے مایوس بھی نہیں ہوں، اس لیے کہ آپ کی میری دعا کبھی رد بھی نہیں ہوئی۔ اور تیسری بات یہ کہتے ہیں اے اللہ جو میرا مقصود ہے دعا میں، اس سے میرا کوئی دنیاوی مفاد وابستہ نہیں ہے، یہ صرف دین کے منفعت کی خاطر اور دین کی سربلندی کے لیے میں یہ دعا کر رہا ہوں۔ اور دعا کیا تھی؟ اے اللہ بیٹا دے دے جو میری دینی زندگی کا وارث بن جائے، جو میری دینی زندگی کا وارث بن جائے۔ میرے عزیزو، نبی سے بڑھ کر کوئی عقل مند نہیں ہوتا، اور نبی سے بڑھ کر کوئی دور اندیش نہیں ہوتا، اور نبی سے بڑھ کر کوئی سمجھدار نہیں ہوتا۔ نبی اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور اس لیے مانگتے ہیں کہ اللہ اولاد دے دے تیرے دین کا سپاہی بن جائے، تیرے دین کی حفاظت کرنے والا بن جائے، تیرے دین کا خاطر اس کی زندگی لگ جائے، اے اللہ ایسا بیٹا دے دے۔ تو دعا کی اس بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دے دیا، اور بیٹا بھی ایسا صالح اور ایسا نیک اور ایسا زاہد جس کا نام اللہ نے خود رکھا، اور وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، جن کا تعارف ہی یہی ہے کہ وہ انسانیت کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، خیر خواہ بن کے آئے ہیں، انسانیت کے لیے بھلائی لے کے آئے ہیں، دین کی خدمت کا جسے کہیں کہ جذبہ لے کے آئے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر یہ بھی بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، بڑھاپے میں حضرت زکریا کی عمر 100 سال سے اوپر ہو چکی تھی، اور بیوی کی عمر 100 سال کے قریب تھی اور بانجھ تھی، اللہ نے پھر بھی بیٹا دے دیا۔ اللہ اللہ ہے، لیکن اللہ کی قدرت کا اس سے بڑا شہکار حضرت مریم کے ہاں بیٹے کا ہونا، حضرت عیسیٰ کا ہونا۔
یہاں تو ابا بھی ہے، اماں بھی ہے، شوہر بھی ہے، بیوی بھی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کی پیدائش میں تو ابا ہی کوئی نہیں، شوہر ہی کوئی نہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس کے کونے میں خلوت میں عبادت کرنے گئی، جبرائیل امین آ گئے، تھے انسانی شکل میں، نیک سیرت عورت تھی نا، نیک صورت عورت تھی، اجنبی مرد کو آنکھوں کے سامنے دیکھا، گھبرا گئی، اللہ کی پناہ، پرے ہو جا، دور ہو جا مجھ سے، تو ادھر خلوت میں میرے ساتھ کدھر آ گیا؟ جبرائیل امین پہچانے نہیں۔ حضرت جبرائیل فرمانے لگے، میں انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور تجھے تیرے بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم اور گھبرا گئی، میرا بیٹا کسی مرد نے چھوا نہیں، میرا بیٹا؟ پھونک ماری، اللہ رب العزت نے حمل ٹھہرا دیا، اور سبحان اللہ جب حمل ٹھہرایا تو تصور کی دنیا میں چلی گئی، لوگ کیا کہیں گے، کیسے لوگوں کا سامنا کروں گی، اور کہاں سے میرے صبر ہوگا لوگوں کے طنز اور تنقید سے؟ کہنے لگی اللہ اٹھا ہی لیتا، اتنا بڑی آزمائش، پتہ نہیں پورا اتر بھی پاؤں گی یا نہیں پاؤں گی۔ اللہ نے تسلی دی، مریم حوصلہ رکھ، ٹھنڈا پانی پی، کھجور کے تازہ پھل کھا، تازہ کھجور کھا۔ اب بچہ پیدا ہو گیا، بچہ اٹھا لے کر قوم کی طرف آ گئی، اور قوم وہی انتہائی بد زبانی پہ اتر آئی، اور انتہائی جسے کہیں کہ بہتان تراشی پہ اتر آئی، طعنہ دینے لگ گئی، کھڑے ہو گئی۔ اللہ نے حضرت مریم سے کہا تو کہہ دے میں روزے سے ہوں۔ خاموشی کا بھی روزہ پہلے شریعت میں ہوا کرتا تھا، پہلے زمانے میں پہلی شریعت میں خاموشی کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا۔ ہماری شریعت میں خاموشی کا روزہ نہیں، لیکن اتنا روزہ ہماری شریعت میں ہے کہ فضول نہ بولنا، گناہ نہ بولنا، غلط نہ بولنا، ورنہ تمہارا روزہ بھی چلا جائے گا۔ پہلے شریعت میں بولنا نہ بولنے کا بھی روزہ تھا، کہنے لگی میں روزے میں ہوں، بولتی نہیں، خاموش۔ قوم نے جسے کہیں کہ آسمان سر پہ اٹھا لیا اور طرح طرح کی بولیاں بولنے لگے۔ آپ نے کہا اس بچے سے پوچھ، قوم اور اس کی گرمی میں اور غصے میں اور اضافہ، بچہ دودھ پیتا یہ بولے گا؟ اللہ اللہ ہے، اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں، بچیاں پاک دامن ہو جائیں اور کوئی شخص عفت کی زندگی گزارے، پاک دامنی کی زندگی گزارے، بس اوقات اللہ کی مدد ایسی ہوتی ہے کہ اللہ اپنا نظام بدل دیتا ہے۔ اللہ نے کہا اس عمر میں بچے بولتی نہیں، لیکن سوال آج مریم کی پاک دامنی کا ہے، مسئلہ آج مریم کی عفت کا ہے، مسئلہ آج مریم کی زندگی کا ہے۔ بولتے تو نہیں ہیں، لیکن تجھے آج بولنا ہوگا۔ اور بچپن میں وہ بچہ بولا اور خوب بولا، اور کہنے لگے انی عبد اللہ، میں تو عبد اللہ ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ اور یہ ایسا جملہ کہہ دیا جس سے ساری عیسائیت کی مذہب کی عمارت دھڑم سے نیچے گر گئی، اس لیے کہ ان کے ہاں تو ابن اللہ ہے نا، اللہ کا بیٹا ہے، ان کے ہاں تو اللہ کا حصہ ہے۔ یہودیوں کے ہاں تو یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، وہ تو حضرت مریم پر بہتان لگاتے ہیں، لیکن ان عبد اللہ، ان کے سارے مذہب کی عمارت دھڑم سے نچلی۔ خدا نہیں ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ نے مجھے نبوت دینی ہے، اور اللہ نے مجھے ایک ذمہ داری اور مکلف بنایا ہے نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا۔ اللہ رب العزت نے مجھے ایسا بنایا کہ میں ماں باپ کا فرما بردار ہوں، اور دنیا کے لیے امن اور سلامتی کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ یہ بچہ پوری تقریر کرتے ہیں، کون ہے یہ؟ ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، بت پرستی کے ماحول میں پیدا ہوئے۔ باپ آزر نہ یہ کہ بت پرست تھا، بت فروش بھی تھا، لیکن باپ کو شرک سے بھی بچانا ہے، ادب کا بھی خیال رکھنا ہے، شرک سے بھی بچانا ہے، کفر کی گندگی بھی بتانی ہے، اور ادب کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یا ابت، اے ابا جان، آزر نہیں کہا، اس کے جواب میں باپ کو کہنا چاہیے تھا
یا بنیا، اے میرے بیٹے، اس لیے کہ باپ جو کہہ رہا ہے اے میرے ابا جان، لیکن باپ غصے میں آ گیا، کہنے لگے باز نہ آیا نا ابراہیم تجھے گھر سے نکال دوں گا، پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا۔ لیکن آپ نے ادب کا دامن پھر بھی نہیں چھوڑا، سلام سلام، آپ کو میری ذات سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میں آپ سے جا رہا ہوں۔ آپ عراق سے نکلے، شام ہجرت فرمائی، اتنی بڑی قربانی، گھر چھوڑا اللہ کی خاطر، وطن چھوڑا، خاندان چھوڑا اللہ کی خاطر۔ اللہ نے پھر اس ہجرت پہ انعام دیا، بیٹا اسماعیل دیا، جن کی نسب سے محمد رسول اللہ ہے، بیٹا اسحاق ملے، جن کے نسب سے حضرت یعقوب پیدا ہوئے، جس سے لاکھوں ہزاروں پیغمبر دنیا میں آئے۔ ایسی بڑی قربانی حضرت ابراہیم کی قدم قدم پہ، بیٹے کو ذبح کرنا، بیوی کو جنگل میں، پہاڑوں میں، جنگل میں، صحرا میں چھوڑ دینا، اور گھر کی اس فضا کو قربان کر دینا۔ پھر اللہ نے روحانی طور پر انعام بھی ایسا ہی دیا۔ پھر حضرت اسماعیل کا اور ادریس کا اس کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت اسماعیل کے ذکر میں اس بات کا تذکرہ فرمایا، آپ گھر والوں کو نماز کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ تلقین فرمائی، پیغمبر خود تو نیک تھے، لیکن پیغمبر کی گھر کی زندگی کیسی تھی کہ گھر والوں کو نماز کی تلقین۔ اس لیے داعی اور اصلاح کے کام کرنے والے کے لیے پہلی ذمہ داری ہے کہ اصلاح اور دینداری کا آغاز گھر سے شروع کرے، گھر سے اس کا آغاز کرے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر پیغمبروں کے خلف اور پیچھے آنے والے، انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور شہوت پرستی میں اور خواہشات پرستی کے اندر مبتلا ہوئے۔ پھر اللہ رب العزت نے مشرقوں کا تذکرہ فرمایا، جو مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے تھے، بلکہ اس غلط فہمی کا شکار تھے اور کہتے تھے اللہ کے نبی کے پیروکار تو غربا ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور ہماری زندگی تو بڑی ٹھاٹھ باٹھ کی ہے، ہم سے زیادہ محفلیں کس کی اچھی اور ہم سے زیادہ ساز و سامان کس کا اچھا۔ اللہ رب العزت نے بتایا اس سے پہلے بھی تو قومیں آئی ہیں، بڑا ساز و سامان رکھتی تھی، آج کہیں ان کا نام بھی سننے میں آ رہا، کہیں ان کے چل پھرنے کی کہیں تمہیں آہٹ بھی سننے میں آ رہی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے آخرت کا تذکرہ فرمایا، اور خصوصاً ایمان والے جو ایمان کی زندگی اختیار کرتے ہیں، انہیں اس دنیا میں ایک انعام ملتا ہے، اس دنیا میں ایمان ایک انعام ملتا ہے۔ وہ کیا؟ اللہ انہیں عزت اور محبت کا ماحول نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں خالص ایمانی زندگی نصیب فرما دینا تو کیا انعام دے گا اللہ؟ اللہ ہمیں محبت کا اور ہمیں عزت کا ماحول عطا فرما دے۔ سچے ایمان والے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، سچے ایمانی زندگی والے ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں۔ یہ سچے ایمان کے اس دنیا میں انعام ہے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ طٰہٰ ہے، اللہ کے پیغمبر کو تسلی اور حوصلہ ہے۔ قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ آپ تھکنا شروع کر دیں اور آپ اپنی جان ہی کے درپے ہو جائیں، کیا اتنا اس سے پڑھتے ہیں کہ رات کو آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے اور اس کی دعوت میں اتنے مصروف ہیں کہ ایسا لگتا ہے کوئی نہ مانے گا تو آپ اپنی جان ہی ختم کر دیں گے۔ اللہ کے نبی کو تسلی دی، حوصلہ دیا، صبر کی تلقین فرمائی۔ پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ سنایا اور اس کا تذکرہ کس طریقے سے ایک سرکش اور نافرمان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے، معجزہ دکھایا، اژدہا دکھایا، اور جسے گریبان سے ہاتھ چمکتا ہوا دکھایا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ میرا سینہ کھول دے، اگر وہ انکار کریں تو مجھے زیادہ پریشانی نہ ہو، میری زبان میں فصاحت پیدا کر دے اور میرے بھائی کو بھی میرا ساتھ کر دے۔ اس سے اچھی دعا کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے نہیں کر سکتا جو حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کے لیے کی، اللہ انہیں نبوت دے دے۔ نبوت مل گئی، ساتھ یہ کہا ساتھی ہو جائے گا نا، ہم مل کے تیری حمد و ثنا کریں گے، ہم مل کے تیری تسبیح کریں گے، تیرا ذکر کریں گے۔ ذکر تو اکیلے بھی ہو سکتا ہے، تسبیح تو اکیلے بھی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن ہمیں ایک بات سمجھا رہا، آدمی ماحول میں آ جائے نا
تو تسبیح کرنا آسان ہو جاتا ہے، نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور ماحول میں نہ رہے تو نیکی کرنا بڑا مشکل ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا تذکرہ فرمایا، پھر اللہ نے جو حضرت موسیٰ پہ احسانات فرمائے اس کا تذکرہ، بچپن میں کیسی حفاظت فرمائی، کیسے ظالم دشمن فرعون سے حفاظت فرمائی، پھر وہاں گئے فرعون کے پاس اور دعوت کے آداب بتائے، اللہ کی بڑائی کا تذکرہ فرمایا، پھر کس طریقے سے اللہ نے اس دشمن کو غرق کیا اور آپ کو نجات دی، پھر آپ یکسوئی کی خاطر پہاڑ پہ تشریف لے گئے، اللہ نے آپ کو وہاں تورات دی، واپس لوٹے، قوم گمراہی کا شکار ہو گئی، آپ کا بھائی حضرت ہارون آپ کی نیابت کر رہا تھا، اس قوم نے ان کی بھی نہ مانی اور سامری کے پیچھے چل کے شرک میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور سامری کو سزا ملی، اور سزا ملی، ہر ایک سے کہتا مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا، اس لیے کہ اس سے اس کے بخار میں اور اضافہ ہوتا، جو چھو لیتا اس کا اضافہ اسے بھی بخار ہو جاتا۔ اس انداز سے اللہ نے اسے عذاب میں مبتلا کیا، تنہائی کی زندگی میں یوں ہی مرتا چلا گیا، اس کا تذکرہ۔ پھر قیامت کا منظر نامہ ہے، کس طریقے سے اللہ رب العزت نافرمانوں کو ان کی سزا دیں گے اور زمین کا سارا نظام ہموار کر دیں گے، سارے پہاڑ ختم ہو جائیں گے، ایک میدان کی شکل اختیار کر لی جائے گی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور جو اللہ کے نافرمان ہوں گے انہیں اپنی نافرمانی کی سزا دیکھنی ہوگی، جو نیکی اور ایمان لے کے آئیں گے انہیں اللہ خوف سے اور پریشانی سے آزاد فرما دیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، اور پھر آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی، پھر اس غلطی پر اللہ نے آپ کی ساری انسانیت کو ایک توشہ دینا تھا توبہ کا، حضرت آدم سے وہ توبہ کروائی اور ساری امت کے لیے سبق دے دیا۔ غلطی تو ہو ہی جاتی ہے، غلطی تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن بہترین خطا کار اور غلطی کرنے والا وہ ہوتا ہے جسے توبہ کی توفیق ہو جائے، جو توبہ کرنے والا ہو۔ پھر اللہ نے ایک ضابطہ بتایا، ایک ضابطہ بتایا اور ایک قانون بتایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہماری ہدایت سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی تلخ کر دیں گے، تنگ کر دیں گے، ہم اس کی زندگی تلخ کر دیں گے، تنگ کر دیں گے۔ میرے عزیزو، یہ اللہ کا قرآن ہے، اور دنیا میں کوئی انسان بھی ایسا نہیں جس کی زندگی خدا سے دوری گزر رہی ہو اور اس کی زندگی تلخ اور تنگ نہ ہو۔ دنیا کے بڑے بڑے دولت مند آخر خودکشیوں میں مر رہے ہیں، اور دنیا کے شہرت کے بلندیوں پہ پہنچنے والے آخر خودکشیوں میں مر رہے ہیں۔ کیوں مر رہے ہیں؟ دنیا کی خوشحالی کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اور دنیا میں دولت کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اور شہرت کی بلندیوں کو پہنچی ہوئی ہے، انجام کیا ہو رہا ہے؟ خودکشی ہو رہی ہے۔ دنیا میں، جاپان میں خودکشیوں پہ دوسرے نمبر پر ہے، اور دنیا میں، مغربی دنیا میں ہر 33 سیکنڈ میں ایک آدمی خودکشی کر رہا ہے۔ جہاں ڈالر پاؤنڈ ہیں اور بظاہر امن ہے اور ہر ایک کے لیے زندگی کا بہترین اسباب و وسائل ہیں، لیکن قرآن سچ کہہ رہا ہے، جس شخص کی زندگی خدا سے دور ہو کے گزرے گی اس کی زندگی بڑی تلخ ہوگی، اس کی زندگی بڑی تلخ ہوگی، اور اس کی زندگی بڑی تنگ ہوگی۔ یہ سچ ہے، چاہے وہ جھونپڑی میں رہتا ہو، چاہے وہ کوٹھی اور محلات میں رہتا ہو، خدا سے مانوس نہیں ہے اور اللہ رب العزت کی فرما برداری نہیں ہے، تو اس کی زندگی کی تلخی کوئی چیز نہیں ختم کر سکتی۔ پھر فرمایا یہ لوگ کل قیامت میں اندھے اٹھائے جائیں گے، اندھے اٹھائے جائیں گے اور کہیں گے ہم تو بینا تھے، ہمیں اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ اس فرمایا تم دنیا میں ہمارے حکموں کو نظر انداز کر رہے تھے، آج اس کی سزا ہے، تمہیں اندھا اٹھایا گیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے فرمایا اس دنیا کی چمک دمک کی طرف آپ نظریں اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، آپ اس دنیا کی چمک دمک، اس لیے کہ یہ ظاہری رونق وقتی ہے، اصل زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد ہے، جو پرہیزگار
اور متقی کے لیے ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ بھی اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کریں اور خود بھی اس پہ استقامت کا مظاہر کریں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو ہم نے بھیجا، رسالت دی، کتاب بھیجی، اس لیے تاکہ کل کوئی انسان یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس کتاب اور رسالت کا پیغام نہ تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حجت پوری کی۔ باقی جو نہیں مانتے آپ بھی انتظار کیجئے، وہ بھی انتظار کریں گے۔ ایک دن آنے والا ہے، ہر آدمی سر کی آنکھوں سے دیکھ لے گا کون سیدھے راستے پہ ہے اور کون کامیابی کی منزل پانے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان اور کامیابی کی زندگی نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔